اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ وحی کی بندش رہی یہ بات کہ وحی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی، اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجح بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعاً صحیح نہیں، البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں۔ یہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ ساری کتابوں کو دیکھ کے اور پھر اس کے بعد جو بالکل صحیح رائے ہوگی وہ پیش کریں گے، اور دلائل کے لیے بہت زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ سپیس نہیں لیں گے۔ تو وہی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے، اور آپ پر حیرت و استجاب طاری رہا، چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ وہی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل نمودار ہوتے اور فرماتے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔ This mean case normal human psychology۔ جبریل دوبارہ وحی لاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کے چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں، اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل تھا، اور اس طرح وحی کے لیے آپ کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جبریل دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے: میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا، پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا: مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فاہجر تک نازل ہوئی، پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پیا پے نازل ہونے لگی۔ وحی کی اقسام۔ اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام ذکر کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے۔ علامہ ابن قیم نے وحی کے حسب ذیل مراتب ذکر کیے ہیں۔ سچا خواب۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے بغیر یعنی دوسری قسم، فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان روح القدس نفث فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا یحملنکم استبطاء الرزق۔ اس روایت کے بعد سورہ کے آغاز میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا: میں نے حرا میں اعتکاف کیا اور جب اپنا اعتکاف پورا کر چکا تو نیچے اترا، پھر جب میں بطن وادی سے گزرا رہا تھا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، اوپر نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ، یہ حاشیہ میں پڑھ رہی ہوں، وہی فرشتہ۔ اہل سیر کی تمام روایات کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے 3 سال حرا میں ماہ رمضان کا اعتکاف کیا تھا، اور نزول وحی والا رمضان تیسرا یعنی آخری رمضان تھا، اور آپ کا دستور تھا کہ آپ رمضان کا اعتکاف مکمل کر کے پہلی شوال کو سویرے ہی مکہ آ جاتے تھے۔ مذکورہ روایت کے ساتھ اس بات کو جوڑنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یا ایھا المدثر والی وحی پہلی وحی کے 10 دن بعد یکم شوال کو نازل ہوئی تھی، یعنی بندش وحی کی کل مدت 10 دن تھی۔ واللہ اعلم۔ اگلا پیج
یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی تھی، اس کی ترجمہ ہے، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے، بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ یہ تیسری صورت تھی۔ چوتھی صورت آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی۔ وہی کہ یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وہی آئی کہ آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ران کچل جائے گی۔ پانچویں صورت آپ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے۔ چھٹی صورت وہ وحی جب آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے۔ نمبر 7 ہے فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وہی کہ یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روح در روح بغیر حجاب کے گفتگو کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے۔ تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر سے وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم دیے کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے۔ نمبر 2 رب کی بڑائیوں کی بریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ نمبر 3 کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب و الواس سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد تک کمال کو پہنچ جائیں جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ کی ہیبت و عظمت کا احساس تمام کج دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ کے گرد مرتکز ہو جائے۔ نمبر 4 احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جدوجہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جدوجہد کرتے جائیں اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنی جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی اور ٹھٹھے کی شکلوں میں ایذا رسانی سے لے کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی، اور آپ کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حظ نفسانی کے حصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اللہ اکبر! یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہے، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں۔
اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چومکھی آندھی وپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک کو دوسرے سے گتھ کر کے رکھ دے گی۔ انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انذار کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔ پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو۔ بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبات کیے گئے ہیں کہ وہ توحید خالص سے اختیار کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو ترج دیں۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہے: توحید، الف با یوم آخرت پر ایمان، جیم تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام میں بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، اپنے سارے معاملات کو اللہ کی حوالگی اور سپردگی۔ پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و قفا اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ آپ نیند اور راحت کا وقت گزر چکا۔ اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل و پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصہ تک اٹھے رہے۔ راحت و سکون تج دیا، زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمیں پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصہ تک پیہم اور ہماگیر مارکا آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے۔ اگلے صفحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی طویل اور پرمشقت جہاد کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ دعوت کے ادوار و مراحل۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں: مکی زندگی تقریباً 13 سال، مدنی زندگی 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس، اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ 4تھے سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک، اور نمبر 3 مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک۔ مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ پہلا مرحلہ کاوش تبلیغ، خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ
دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبے کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عزیمت درکار تھی جو مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہی جان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ اولین راہ روان اسلام، یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شرجیل قلبی، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابو طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ کے یارغار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ ہم اس کی حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو پہلا ہے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں، یہ جنگ میں قید ہو کر غلام بنا لیے گئے تھے اور بعد میں حضرت خدیجہ ان کی مالک ہوئیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ اس کے بعد ان کے والد اور چچا انہیں گھر لے جانے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے باپ اور چچا کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس کے بعد آپ نے عرب کے دستور کے مطابق انہیں اپنا متبنہ لے پالک بنا لیا اور انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا، یہاں تک کہ اسلام نے اس رسم کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والے اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا، اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی ارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے، لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا محل نظر ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی جو اس پر سکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔
پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں۔ نماز ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن لحیہ کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتداءً جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ براء بن عازب اور ابن عباس سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ قریش کو اجمالی خبر مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سن گن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوحیت اور حقوق الوحیت کے الوہیت جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ ابن ابی سلط، قس بن سعدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے۔ موضوع جیسا کہ امیہ بن ابی سلط، قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ نے۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ امیہ ابن ابی سلط، قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اسی دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کریں۔ دوسرا مرحلہ، کھلی تبلیغ، اظہار دعوت کا پہلا حکم۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شورى کی آیت ہے، اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل
اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ اور صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دو چار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہے، ہوگا جھٹلانے والوں کا نہیں۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی۔ کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول فرستادہ ہوں۔ بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دو چار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو، ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے میں ان کی حفاظت کرتے رہیں گے، ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کوہ صفا پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباح، ہائے صبح! یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعہ کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ نے کہا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔
یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ اس خدائی انظار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کے خرافات و اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصہ سے پیچ و تاب کھانے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی لیے قریش اس اچانک پھٹ جانے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کے دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا، یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے اس سے دستکش ہوتے ہی بنیں گی۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں۔ وَلْيُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيُفْجِرَ أَمَامَهُ، بلکہ انسان قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم مانی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ قریش ابو طالب کی خدمت میں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔
حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، بخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے۔ اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز، کریز، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجیے۔ اس پر ولید نے کہا، ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ والا رائے ظاہر کی۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات نازل ہوئیں، جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ اس نے یہ حاشیہ ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور اوقاز، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بد دین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ محاذ آرائی کے مختلف انداز۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کا قلع قمع کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بد دل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد ہے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے۔
اور کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ سورہ مطففین کی آیات ہیں۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ محاذ آرائی کی دوسری صورت۔ آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ یہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے اساطیر الاولین اقتتباها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کیے بغیر۔ محاذ آرائی کی تیسری صورت۔ پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب کہ ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں بخدا وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہیں۔ نہیں بخدا وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں، نہیں بخدا وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف حجز رجز وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں، نہیں بخدا وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے، یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی بہکی باتیں اور نہ ان کے جیسی فریب کارانہ گفتگو۔ قریش کے لوگوں سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث ہیرا گیا۔ وہاں بادشاہوں کے واقعات اور
رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے، اس کی گرفت سے لوگوں کو دوڑاتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا۔ اس کی گرفت سے یعنی اللہ کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ بخدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم و اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اسی سلسلے میں یہ ارشاد الہی نازل ہوا من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ محاذ آرائی کی چوتھی صورت، سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہے وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے اے محمد آؤ، جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہو تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا، اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی۔ ظلم و جور۔ سن 4 نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کارروائیاں انجام دیں جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے روبہ عمل لانے کا عزم مصمم کر لیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا، اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرأت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب
مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جب کہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا، بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی اور سیسہ کاری اور افتراء پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونڈنے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے، بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، مزمما عصینا وعمرہ ابینا ودینہ قلینا۔ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد واپس چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی، اس نے یہ بھی کہا، ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری حجب کی ہے؟ ابو بکر نے کہا، نہیں، اس امارت کے رب کی قسم، نہ وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ ابو لہب اس کے باوجود ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا۔ اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا، اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسطح حزلی، یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی تھے۔ ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی
بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھی ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔ بہرحال جب آپ پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑا ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری ہی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھ لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوچ اٹھا کر پھینکی۔ تب آپ نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے 7ویں کا بھی نام گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وتیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو علانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کر کے اشارے کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا، عتاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اخنس بن شریق ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لعن طعن کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بد عمل اور جفاکار ہے، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان و طاعت اور ادب و خشیت اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فخر کرتا ہوا جاتا تھا گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ پھر وہ کرتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا، تیرے خوب لائق ہے، خوب لائق ہے۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا، محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا اور اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد، مجھے
کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتے کو بلائے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے، میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ذوق میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بال پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ جور و ستم کی یہ کارروائیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں اور عوام و خواص کے نفوس میں آپ کی منفرد شخصیت کا جو وقار و احترام تھا اور آپ کو مکے کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایت و حفاظت حاصل تھی، اس کے باوجود ہو رہی تھی۔ باقی رہیں وہ کارروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی ایذا رسانی کے لیے کی جا رہی تھیں تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھیں۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا اس پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے جور و ستم روا رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دو چار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف جو مہی کے غلام تھے، امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا تھا۔ کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا۔ پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے احد احد۔ ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ ابو بکر کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم 735 گرام چاندی یا 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے ان کے والدین سے اسلام کو بھی قبول کیا۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے اور سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا۔
اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلح تھا بنی عبدالدار کے غلام تھے، ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلح تھا بنی عبدالدار کے غلام تھے، ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروڑتے۔ انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ زنیرہ اور نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور ام عبیس یہ سب لونڈیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں، جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بن عدی کی ایک خانوادے سے بنی معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئیں تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخرکار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے اور بعض کو لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا، مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ دار ارقم ان ستمرانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، بلکہ عملاً سن 4 نبوت میں ہو بھی چکا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کو کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا۔ یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی، لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ کو اس سے روک نہیں سکتی تھی، تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے۔ ادھر ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا، اس لیے آپ نے 5ویں سنِ نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا۔ پہلی ہجرت حبشہ۔ جور و ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے 4تھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتداً معمولی تھا، مگر دن بدن اور ماہ بہ ماہ بڑھتا گیا۔
یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبھر ہو گیا اور انہیں ان پہم ستمرانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جوابات میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بتکتیر نکل پڑنا چاہیے۔ ارشاد ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوْعُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ تھلگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعہ میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہاں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے، اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسہمہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 5 نبوی میں صحابہ کرام پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن نہ سنا تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو اور ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی اور دلکشی اور عظمت
عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ نے سورہ کے اواخر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی و جلال نے متکبرین و مستہزئین کی ہر دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعہ میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھار شروع کی تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ افطرا بردازی کی اور یہ جھوٹ گڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ وسیسہ کاری اور افطرا پردازی کرتے رہے تھے وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد، جور و ستم اور بڑھ گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت چیں بجبیں تھے۔ ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا، چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مردوں 82 مردوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمار کی ہجرت مختلف بھی ہے اور 18 یا 19 عورتوں نے، علامہ منصور پوری نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 لکھی ہے۔ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش۔ مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو، جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا، اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبش روانہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بطریقوں کو تحائف پیش کیے، پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا یوں عرض کیا: اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے عمایدین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا: بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں،
آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو، اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ گئے، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس کے حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا، خدا کی قسم، کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ۔ مگر عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔
اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطریقوں نے ہوں کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم لوگ ہوں کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ، تم لوگ میرے قلمرو میں امن و امان سے ہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں۔ نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی، میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں، اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسری سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمرو بن عاص کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے ضمن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال و جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں بیان کی ہیں۔ پھر ان سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا، اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرہ اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ درحقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں یا پھر آگ کے وجود ہی کا صفایا کر دیں، لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے 2